ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر نسلہ ٹاور کی مسماری کی۔ نسلہ ٹاور سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر نسلہ ٹاور کو گرانے کا تیسرا روز، ٹاور کو گرانے سے روکنے کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ مکینوں اور بلڈرز نے احتجاج کا راستہ اپنا لیا۔ بلڈرز کی مسمار کرنے کے کام رکوانے کی کوشش، نسلہ ٹاور ایک بار پھر سے میدان جنگ بن گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ جی شجاعت قریشی، بتائیے گا کہ اس وقت نسلہ ٹاور کے کیا مناظر ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں آپ کو نسلہ ٹاور کے باہر سے رپورٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پر ڈیمولیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے پیچھے آپ کو دکھا سکوں کہ بلڈنگ کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے مینولی طریقے سے، اور ٹینڈر کیے گئے، ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا، اس کے باوجود پورا مہینہ گزر گیا، لیکن چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے جو ہیئرنگ ہوئی اس میں یہ واضح کہا گیا ہے کمشنر کراچی کو کہ ایک ہفتے میں اس کو ڈیمولش کرنے کے بعد رپورٹ جمع کروائیں۔ تو یہاں پر آج جو علاقہ ہے میدان جنگ بنا رہا۔ آباد کے جتنے بھی ارکان تھے وہ یہاں پر پہنچے احتجاج کرنے کے لیے، تو ان کے اوپر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا۔ آباد کے جو چیئرمین ہیں محسن شیخانی، ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اب پورا من احتجاج کر رہے تھے، لیکن ہم پر لاٹھیاں برسائی گئی ہیں، شیلنگ کی گئی ہے۔ ہم نے اپنا ٹیکس پے کیا ہے اور ہم یہاں پہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم بزنس کو لے کر آتے ہیں، لیکن جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا اس پہ ہم بڑا افسوس کریں، ایسا محسوس کریں کہ ہم لاوارث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بات ہوئی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ آباد پلان یہ کر رہا ہے کہ اپنا احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرے، اور کل جو ہے آباد کا ہیڈ آفس جو گلستان جوہر میں ہے وہاں سے یہاں تک ایک ریلی نکالی جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کل یہاں پر کانفرنس کریں گے، اور کراچی کے عوام سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور جو ہے اظہار یکجہتی کریں، اور ان کو کیونکہ آج جو یہ وقت ہے یہ یونائٹ ہونے کا ہے، کیونکہ یہ صرف نسلہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام تر لوگ جو کہ بلڈر یا کنسٹرکشن فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا ہم اپنے بلڈنگز کو بنائیں یا نہیں بنائیں، جبکہ آباد کی جانب سے پہلے یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ اب یہاں پہ اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام چیمبر سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو این او سیز دی جاتی ہیں کسی بھی بلڈنگ کو بنانے میں وہ 17 این او سیز ہوتی ہیں، جس میں صوبائی و وفاقی حکومت کے ادارے شامل ہیں۔ اگر این او سی ہمیں دی گئی تھی اس بلڈنگ کو بنانے میں تو ان افسران کو بھی پکڑا جائے، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، ان کو نہ بلوایا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہمیں ڈیمولش کرنے کے احکامات تو دے دیے گئے ہیں، اس پر ہم عمل درآمد بھی کروا رہے ہیں، لیکن جو کمپنسیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اس پہ بھی ہمیں تفتیش ہے، تشویش ہے کہ آیا وہ ہمیں یا جو یہاں کے مکین تھے ان کو مل سکے گا یا نہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی عزیز جی یہاں پر پہنچے، تو اس پر یہاں پہ جو مکین تھے اور آباد کے ارکان تھے انہوں نے شدید ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہاں پہ شیلنگ ہو رہی تھی تو وہ اس وقت کہاں تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بھی اس میں جو ہے ملوث ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اس انڈسٹری کو، اس کاروبار کو انڈسٹری کا درجہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو سلوک کیا جا رہا ہے تو وہ اس سمے تشویش ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسی طرح کا سلسلہ رویہ جاری رہا تو ہم اپنا کاروبار کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں منتقل کرنے پر مجبور ہوں گے، جبکہ آباد کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک ادارہ بنایا جائے، ایک بینچ بنایا جائے جو اس تمام معاملے کو ریویو کرے، یہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جہاں سے جو این او سی ملے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے۔ جی شجاعت قریشی ہمیں نسلہ ٹاور سے براہ راست اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ نسلہ ٹاور منہدم کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ کے سخت احکامات، کمشنر کراچی سمیت ضلعی انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ عدلیہ کے احکامات پر نسلہ ٹاور کی انہدامی کارروائیاں تیسرے روز بھی جاری رہیں۔ انتظامیہ نے ہیوی مشینری کی مدد سے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نسلہ ٹاور کی شکل ہی بدل ڈالی۔ اس موقع پر بلڈرز کی نمائندہ تنظیم آباد نے بھی ورکرز کے ہمراہ نسلہ ٹاور کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ عدلیہ نے معاوضے کے جو احکامات دیے تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پچھلے 74 سال میں کراچی میں کچی آبادیاں، نالے، یہ وہ انکروچمنٹ ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کی مدد سے ہوئے ہیں، افسروں کی مدد سے۔ نہ ہم افسروں کو پوچھ رہے ہیں، نہ ان لیسر کو پوچھ رہے ہیں جنہوں نے یہ زمینیں الاٹ کی ہیں، اور بیچارے رہائشیوں پہ سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔
ہم آپ کے پاکستان کے شہری ہیں, ہم ٹیکس پے لوگ ہیں, ہم آپ کے مطلب ملک کی اکانومی چلانے والے ہیں. کراچی 70% 67% ٹیکس دینے والا ہے. خدا را ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم سب بڑے ہمارے ستونوں سے خدا را انٹروین کریں. آپ دیکھیں ہم کیا بہتری, ہم کوئی ایسی ڈیمانڈ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو لوگوں کو اور اپنے آپ کو اور اس انڈسٹری کو سیو کرنے کے لیے آپ سے ڈاکومنٹیشن کی درخواست کر رہے ہیں. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی نسلا ٹاور کے اطراف تعینات رہی. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو ون نیوز کراچی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب بات کریں گے چیئرمین آباد محسن شیخانی کے حوالے سے, جو ارباب اختیار پر بری طرح برس پڑے. آباد کے چیئرمین محسن شیخانی کی مظاہرین پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی بھرپور الفاظ میں مذمت. کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے مارا جا رہا ہے جیسے ہم دہشت گرد ہیں, ہمیں پرامن احتجاج کے لیے ایک جگہ کھڑے بھی نہیں ہونے دیا جا رہا. کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, کروڑوں اربوں روپے ٹیکس دینے والوں کو مارا جا رہا ہے. ہم عمارتیں NOC لے کر بناتے ہیں, اجازت دینے والے اداروں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں اجازت دی. ہر آدمی یہاں خوفزدہ ہے کہ ہماری بلڈنگیں ٹوٹ جائیں گی, ہمیں بتایا جائے کس ادارے سے بلڈنگ بنانے کی اجازت لیں. سپریم کورٹ کے احکامات پر نسلہ ٹاور منہدم کرنے کا معاملہ. آپریشن کے تیسرے روز دیکھتے ہی دیکھتے نسلہ ٹاور میدان جنگ بن گیا. سنگین صورتحال اس وقت ہوئی جب مظاہرین نے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی, جس پر پولیس نے مظاہرین کو تگنی کا ناچ نچایا, خوب ڈنڈے چلائے اور آنسو گیس بھی فائر کیے, جس پر تمام مظاہرین رفو چکر ہو گئے. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ عدلیہ نے معاوضے کے جو احکامات دیے تاحال اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارے ساتھ قانون کے محافظ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں. آپ جنہوں نے لینڈ اوننگ ایجنسی کو نہیں کہیں گے تو کیسے ہوگا؟ یہ پروجیکٹوں میں اربوں روپے لگے, اربوں روپے کے بعد یہ اگر ہم ٹوٹ جائیں گے تو اور بلڈر کے گھر پہ اگر آپ سب کو بھیجیں گے کہ اس سے پیسے لے لو تو وہ کہاں سے دے گا؟ آج ہم نے کل یہ اناؤنس کیا اپنے سارے اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے اگر کوئی کام کیا تو اس کا اللہ کو اجر عطا فرمائے گا. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نسلہ ٹاور کے اطراف تعینات رہی. اس دوران کچھ دیر ٹریفک کے لیے روڈ کو بند بھی رکھا گیا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سے اپیل کر دی. نسلہ ٹاور کے مظاہرین پر تشدد. MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی چیف جسٹس سے پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں پر طاقت کا استعمال رکوانے کی اپیل. کہا کہ سندھ پولیس شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دینے میں ناکام ہے, مگر ظلم کرنے میں سندھ پولیس سب سے آگے ہے. نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کو پہلے متبادل رہائش اور معاوضہ ادا کرنے کا حکم جاری کیا جائے. اور اب بات کریں گے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے بیان کے حوالے سے. آپ کو بتایا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ آپ حکم کریں کہ نسلہ ٹاور کے لیے ہم کیا کریں. جس نے نسلہ ٹاور میں غلط کام کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. میں عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں, لیکن عدالت کے فیصلے کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتا. کراچی کے مسائل کے حل کے لیے میں ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں. قائد کے علاقے کلفٹن میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈرائیو ان سنیما کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کی رونقیں بحال کرنے کا سلسلہ جاری ہے. وہ KMC جو کہتی تھی وسائل نہیں ہیں, وہ اب لوگوں کو تفریحی سہولیات فراہم کر رہی ہے. جو کراچی کی رونقیں بحال کرنے کا سلسلہ تھا وہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاری و ساری ہے, اور یہ انیشیٹو اسی حصے کی کڑی ہے. وہ KMC جو ماضی میں اختیارات کا رونا روتی تھی, وہ KMC جو کہتی تھی کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت یہ جو ایونٹ ہے
ये केएमसी ने ऑर्गेनाइज किया है और कराची वालों के लिए एक बड़ा खूबसूरत इजाफा है और मैं समझता हूँ अगले 4-5 हफ्ते जब ये फेस्टिवल चलेगा तो लोगों को नजर आएगा। नस्ला टावर की मिसमारी के हवाले से पूछे गए सवाल पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि आप हमें बताएं कि हम क्या करें। अदालत के सामने हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। आप हुक्म कीजिए, मैं क्या करूँ। मुझे अदालत ने पैसे के हवाले से भी कह दिया कि जो बिल्डर था उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। आज भी कहना चाहूँगा अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़ के विनती करने की जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि कराची किसी एक का शहर नहीं है। कराची के वसाइल के लिए सिंध हुकूमत हर किसी के साथ बैठने को तैयार है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। नस्ला टावर तो गिराया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इसकी इजाजत दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर SBCA को बम से उड़ा दिया जाता तो पूरे शहर से गैर कानूनी तामीरात ही खत्म हो जाती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान को आड़े हाथों ले लिया। हाफिज नईम उर रहमान को नस्ला टावर की हिमायत गले पड़ गई। नस्ला टावर के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऑर्डर करने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज नईम उर रहमान को झाड़ पिला दी। नस्ला टावर में आपको क्या दिलचस्पी है? यहाँ कोई सियासत नहीं चलेगी। आपको अभी तौहीन अदालत का नोटिस दे देंगे। आप कोर्ट रूम से बाहर चले जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सख्त रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच की बैठक का आखिरी रोज। नस्ला टावर गिराने के मामले पर कमिश्नर कराची ने पेश रफ्त रिपोर्ट भी पेश कर दी। दौरान समात अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का अदालत में कहना था कि सिंध हुकूमत को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ कोई सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे। आप कोर्ट रूम से बाहर चले जाएं। हाफिज नईम उर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर कायद के बुनियादी मसाइल से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट की मदद करना चाहते हैं। कराची के मसाइल के लिए आज सुप्रीम कोर्ट गए थे। जजेस ने हमारी बात मुकम्मल नहीं होने दी। जमात इस्लामी ने यह तय किया है कि हम इस केस में इंटरवीनर बनेंगे, दरखास्त देंगे ताकि बाकायदा जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकें। बहरहाल जो हम फर्ज था हमारा, हमने वो फिर केस चलाए जा रहे हैं कि जो कि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे के लिए भी एक अजीब सी बात है। दौरान समात चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मुखातिब होकर कहा कि ये बिल्डिंग को नीचे से गिराने का तरीका कहां से आ गया। तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए फौरी टावर गिराया जाए, जिस पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि आज शाम से लेबर बढ़ा देंगे और बिल्डिंग को ऊपर से तोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने कमिश्नर कराची को एक बार फिर 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म देते हुए इन्हदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली समात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने का केस, कमिश्नर कराची ने पेश रफ्त रिपोर्ट और तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। आपको बताएं कि नस्ला टावर के ग्राउंड समेत 3rd फ्लोर की मुकम्मल दीवारें गिरा दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमारत को नीचे से गिराने का फैशन कहां से आ गया? क्या बुनियादें कमजोर नहीं होंगी? इस तरह तो पूरी इमारत गिर जाएगी। कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कमिश्नर बोले कि इमारतों को गिराने का यही तरीका है। इंजीनियर से मुकम्मल मुआवनत हासिल कर रहे हैं, जबकि अदालत ने नस्ला टावर गिराने के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए समात मुलतवी कर दी। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाली अहम समातों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची के इलाके बहादराबाद, कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यूनियन रफाई प्लॉट्स पर कब्जे का केस। दौरान समात चीफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वर्क्स पर बरहम। मिनिस्ट्री वर्क्स ने तमाम सोसाइटीज के लिए लेआउट प्लान गायब कर दिए। मुल्क में बेशतर ब्लैक इकॉनमी चल रही है, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविल एविएशन के अराजी पर कब्जे के केस की समात भी हुई। अदालत का FIA को सिविल एविएशन की तमाम इराजी वागुजार कराने का हुक्म। इराजी वागुजार करवाकर सिविल एविएशन के सपुर्द कर दी। क्या जमीन आपको मिल गई? चीफ जस्टिस का सिविल एविएशन के DG से इस्तफसार।
मजीद खबरें लिए हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से, जो कि एक मरतबा फिर से मछली बाजार की सूरत इख्तियार कर गया। सिंध असम्बली में सिंध बल्दियात तरमीम बिल 2021 को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने पेश किया। बिल की मंजूरी पर ओपोजिशन अरकान का असम्बली में शदीद शोर शराबा। ओपोजिशन अरकान के काला कानून नामंजूर के नारे। सिंध असम्बली इजलास में वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम पेश की, जिसके मुताबिक कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत तमाम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नया टाउन सिस्टम आ जाएगा और ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बहुत सारी सजेशंस हमने इस नए जो कवानीन बनाए हैं, जो नया लॉ है, इसमें इंक्लूड की हैं ताकि बेहतरी आ सके। और हम चाहते हैं कि ये मज़ीद एम्पावर हो। ये जो भी थर्ड टियर है उसमें 140A पे अमल हो, और जो ये खुद चाहते थे कि यहाँ पे टाउन सिस्टम हो, उस टाउन सिस्टम डालने की कोशिश की है। आज ये अपना लोकल बॉडीज का बिल असेंबली में लेकर आए, किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं, इसको पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी कहते हैं कि हम आज भी बिल पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ओपोजिशन की जमातों की तजावीज़ को बिल में शामिल किया गया था। हमने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मजबूरी में बिल लेकर आए हैं। जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट थी, उनके लिहाज से हमने ये कानून आज यहाँ पे पेश किया, और हम चाहते थे कि अपोजिशन की जो अमेंडमेंट्स आई थी उनको कैटर। 20 कौमी असम्बली की सीटें, और एक सीट पे अगर बंदा लड़ता है तो पागल हो जाता है, खजल हो जाता है लड़ने के हल्के में फिर के। और आप उसको कह रहे हैं कि 22 कौमी असम्बली के हल्कों पर एक आदमी इलेक्शन लड़े, पूरे शहर से वोट ले। इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हमारी डेमोक्रेटिक शायद जो शऊर है लोगों का बहुत बढ़ जाए, पार्टीज मजबूत हो जाएं, फिर जाके कभी होगा। फिलहाल ये मुमकिन ही नहीं है। जिन्होंने जहाँ रखा है वहाँ शहर देख लीजिएगा होता क्या है। ऐवान ने प्राइमरी हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ का बिल भी मंजूर कर लिया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। केएमसी से एक के बाद दीगर इख्तियारात छीनने का सिलसिला जारी और सारी है। सिंध बल्दियात तरमीम बिल की मंजूरी के बाद केएमसी का इदारा बेबसी की तस्वीर बन गया। अस्पतालों समेत हेल्थ के तमाम शोबे, तिब्बी अमला, बर्थ सर्टिफिकेट सिंध हुकूमत के हवाले। केएमसी के पास सिर्फ पब्लिक टॉयलेट्स रह गए। शादी हॉल्स, क्लब से एडवर्टाइजिंग फीस बल्दियाती इदारे ही वसूल करेंगे। और अब कुछ तस्करा करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से सिंध असम्बली में ओपोजिशन जमातों के अरकान ने मुलाकात की। ओपोजिशन अरकान का नए बल्दियाती निज़ाम का बिल मंजूर होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आज पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में नए बल्दियाती निज़ाम का बिल पास करने के लिए गैर आइनी और गैर पार्लिमानी तरीक़ेकार अपनाया। अरकान का शिकवा। गवर्नर सिंध ने ओपोजिशन अरकान असम्बली को आइनी मनसबी किरदार निभाने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध ने इस हवाले से कहा कि सिंध हुकूमत को गैर आइनी इक़दामात हरगिज़ नहीं करने देंगे। और अभी आपको बताएं कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में शहर कराची में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कराची के जिला वस्ती के मुख्तलिफ मकामात पर रोड और फुटपाथ पर रखा सामान, पथारे, स्टील काउंटर और केबिन जब्त कर लिए गए। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात के रेडार पर सिलावस्ती आ गया। सिलावस्ती के 2 इलाके गुलबर्ग और लियाकताबाद में तजावुजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियों, दीवारें, सनशेड को मिसमार किया गया और मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़ें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पतारे और दीगर तजावुजात जब्त कर लिए गए। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद और सनशेड सबको मसमार किया जा रहा है।
ضلع بستی کے علاقے میں موسیٰ کالونی میں ایک عمارت کو بھی سیل کیا گیا جو غیر قانونی تعمیر کی جا رہی تھی۔ آپریشن میں علاقہ اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس، رینجرز، اینٹی انکروچمنٹ، پولیس سٹی وارڈن اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھے۔ کراچی کے بلدیہ بستی میں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر افسران کی ترقی کا انکشاف۔ سال 2014 کے پروموشن لیٹر پر سال 2021 میں من پسند افراد کی ترقی، سب انجینئر مسیب علی کو اسسٹنٹ انجینئر بنا دیا گیا۔ ترقی کے منتظر متعدد افسران نے من پسند فیصلوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ من پسند لوگوں کی راتوں رات ترقیاں ہو رہی ہیں، افسران کا شکوہ۔ بلدیہ بستی میں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر افسران کی ترقی کا بڑا انکشاف۔ سال 2014 کے پروموشن لیٹر پر 2021 میں من پسند افسران کی ترقی کر دی گئی۔ سب انجینئر مسیب علی کو اسسٹنٹ انجینئر بنا دیا گیا، جبکہ ترقی کے منتظر متعدد افسران نے من پسند فیصلوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ من پسند لوگوں کی راتوں رات ترقیاں ہو رہی ہیں، افسران کا شکوہ۔ خبر شامل کریں گے بلدیہ ملیر سے۔ بلدیہ ملیر میں اقربا پروری میرٹ کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گئی۔ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر کی من پسند افسران پر نوازشیں برقرار۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جمال ناصر اور پرچیز آفیسر کاشف خان عطاب کا شکار۔ گریڈ 17 کے افسر جمال ناصر اور کاشف خان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ جمال ناصر اور کاشف خان کی تنخواہیں بھی بند کر دی گئی۔ کراچی آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے افسران کے ساتھ ناانصافی کی مذمت، کہا کہ بلدیہ ملیر میں سیاسی مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ افسران کی سیاسی بنیادوں پر ہٹانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ضلع کماڑی میں خواتین پردہ پارک کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور پنجاب میں سوسائٹیز اور عمارتوں کو ریگولائز کیا جا سکتا ہے تو کراچی میں ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نسلا ٹاور کے متاثرین کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو ضرور نکالا جانا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی آصف خان، سابقہ ایم پی اے ہمایوں خان، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید و دیگر کے ہمراہ ضلع کماڑی میں خواتین کے لیے پردہ پارک کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت عوام تک سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ نسلا ٹاور کے متاثرین کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو نکالا جانا چاہیے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں سوسائٹیز اور عمارتوں کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو کراچی میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ماضی میں کماڑی جیسے ایریے میں آپ کو اس طرح کی مثال نہیں ملتی تھی کہ خواتین کے لیے ایک واکنگ ٹریک ہو، پردہ فیسلٹی ہو، جہاں پر بہترین طریقے سے لینڈسکیپنگ کی گئی ہو، جہاں پر اطراف کی جو بلڈنگز میں خواتین رہتی ہیں، بچیاں رہتی ہیں، جو فیملیز رہتی ہیں وہ آ سکیں۔ یہ شو کرتا ہے کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک عام آدمی کی خدمت کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اور جو نسلا ٹاور ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے اس کو گرانے کا دیا، کسی حکومت کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ حکومت کے لیے لازم ہے کہ جو اعلیٰ عدالت فیصلہ کرے، اس عدالت کا جو حکم نامہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کام کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ کماڑی جس کے لیے مجھے معاون خصوصی بنایا گیا ہے، میری رات دن یہ کوشش ہے، میں 24/7 جاب کرتا ہوں پالیٹکس اور عوام کی خدمت۔ تقریب میں شریک خواتین نے پارک کی تعمیر کو احسن اقدام قرار دیا اور بلدیہ کماڑی کی کاوشوں کو سراہا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، خواتین کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسی ایکٹیویٹیز نہیں دیتی، لوگ جانے نہیں دیتے۔ بہت اچھا وہ ہے، ابھی کماڑی میں کافی پروگریس ہو رہی ہے، روڈ بھی پچھلے دنوں ہی بنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم سب بہت تھینکفل ہیں پیپلز پارٹی کے۔ افتتاحی تقریب میں بلدیہ کماڑی کے افسران، سیاسی جماعت کے عہدیداران و کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ علاقائی صورتحال کا معائنہ کر رہے ہیں تاکہ چیزیں مزید بہتری کی جانب آئیں۔ اپنے وسائل سے مسائل کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں کریں گے۔ بعض بڑے پروجیکٹ میں ہمیں حکومت سندھ کی بھرپور معاونت بھی حاصل ہے، جبکہ جن کی تکمیل سے نمایاں فرق بھی آیا ہوگا۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیو کے ہمراہ بن قاسم کے علاقے گلشن حدید میں شروع کیے جانے والے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد کا کہنا تھا کہ
امور کی حدود کے کاموں کی اہمیت پر ہماری خصوصی توجہ مرکوز ہے. اپنا فرض لوگوں کو سہولیات فراہم کر کے ادا کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ اس کی رفتار میں بہتری آئے گی. اس کے علاوہ کلک کے ساتھ بہت سی اسکیمز آخری مراحل میں ہیں, ان کا آغاز بھی جلد ہونے جا رہا ہے. ضلع کونسل اور حکومت سندھ کی مشترکہ کاوشیں شاندار نتائج سامنے لائیں گی. انہوں نے کہا کہ ادارے اگر بلند ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے, بس ثابت قدمی شرط ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ شہادتوں اور پابندی سلاسل کے باوجود بھی آج بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت جاری ہے. ہم حزب اختلاف میں ہو یا حزب اقتدار میں, جمہوریت کی بالادستی کے لیے عملی اقدامات ہم ہی کرتے ہیں. بلکہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں جمہوریت ہماری جماعت کی قربانیوں کے سبب ہی قائم ہے. جمہوری نظام ہی سب سے بہترین نظام ہے کیونکہ اس میں وسائل کی تقسیم نچلی سطح تک منتقل ہوتی ہے. بلدیاتی اداروں کو حکومت سندھ بلا تفریق وسائل فراہم کر رہی ہے, جس کے سبب آج پورے صوبے بھر میں پروجیکٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں. جو چیز میں کے نظریے کی عکاسی ہے, قیادت کے فہم و فراست ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس پر چل کر ہم عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں. بلدیہ کماڑی کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی استرکاری اور خواتین کے لیے جاگنگ ٹریک کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی نے میونسپل کمشنر آفاق سعید کے ہمراہ مکمل ہونے والے ترقیاتی کاموں کا معائنہ بھی کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی محمد آصف خان اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی نے میونسپل کمشنر آفاق سعید کے ہمراہ قاسم شاہ روڈ, بھٹا ولیج, اوکھائی کالونی, اشفاق کالونی, سکندر آباد کا تفصیلی دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے نو تعمیر شدہ جاگنگ ٹریک اور سڑکوں کی استرکاری کا مکمل معائنہ کیا. اس موقع پر معاون خصوصی آصف خان کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید اپنی مدبرانہ صلاحیتوں اور بلدیاتی امور پر نظر رکھتے ہوئے ہیں اور بلدیہ کماڑی میں رہائش پذیر غیور عوام کو سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ایڈمنسٹریٹر اقبال احمد میرانی کا کہنا تھا کہ پی ٹی فلیٹس کے عقب اور اسپتال کے سامنے خواتین کے لیے تعمیر ہونے والا جاگنگ ٹریک عوام کو بنیادی سہولیات پہنچانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے آج سے کماڑی کی خواتین کے لیے کھول دیا گیا ہے. میونسپل کمشنر آفاق سعید کا کہنا تھا کہ اس علاقے کی 8 گلیوں کی پیور بلاک کی مدد سے تعمیر کی گئی ہے اور دیگر گلیوں میں بھی تعمیراتی کام جاری ہے. اس موقع پر موجود عوام نے بنیادی سہولیات کی فراہمی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حق میں نعرے بازی بھی کی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.